بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 18واں حصہ پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کتاب کے 8ویں حصے کو ہم پڑھنا شروع کریں، مصنف نے 7ویں حصے کے اختتام پر الحاج مرزا آقای علی شیرازی کا مختصراً تعارف حاشیے میں بیان کیا ہے، وہ میں سامعین کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ الحاج مرزا آقای علی شیرازی کا پیغمبر اکرم اور آپ کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے بہت مضبوط و مستحکم ارتباط تھا۔ عظیم انسان اور مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم، عارف، طبیب اور ادیب بھی تھے۔ جیسے قدیم طب اور ادویات جیسے شعبوں میں صف اول میں تھے، ابو علی سینا کی کتاب القانون کی تدریس بھی کیا کرتے تھے۔ بارگاہ سید الشہداء علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے تھے۔ آپ مجلسیں بھی پڑھتے تھے جس میں واضح و بیان مصائب کیا کرتے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اس متقی و مخلص عالم کی مجلس سنے اور اس کی روح تہ و بالا نہ ہو۔ آپ خود بھی واعظ و نصیحت کے دوران جب خدا و قیامت کا ذکر کرتے تو ایک عجیب روحانی و معنوی تلاطم میں ڈوب جاتے۔ خدا، پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت انہیں ایک طوفانی سیلاب کے ریلے کی مانند اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ذکر خدا کے ساتھ ہی آپ منقلب ہو جاتے۔ آپ اس آیت کا مصداق تھے، سورہ انفال آیت نمبر 3، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیتے ہی آپ کے اشک رواں ہو جاتے۔ ایک مرتبہ عشرہ محرم کے لیے جناب آیت اللہ عظمیٰ بروجردی نے آپ کو خطاب کی دعوت دی۔ آپ کا طرز خطابت منفرد تھا۔ دوران تقریر بیشتر اوقات آپ نہج البلاغہ سے دور نہ ہوتے تھے۔ آقائے بروجردی کے گھر آپ نے مجلسیں پڑھیں جس کے اکثر شرکاء دینی طالب علم تھے۔ اس مجلس میں شدید رقت ہوئی، وہ بھی ایسی تقریر کے شروع سے آخر تک سوائے آنسوؤں کے بہنے اور رقت کے سبب کاندھوں کے لرزنے کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دیتا تھا۔ مصنف اب ہم اس کتاب کا 8واں حصہ جو کہ سیکنڈ لاسٹ اس کا پارٹ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا موضوع ہے شفاعت اور صفحہ نمبر ہے 241۔ مسئلہ یہ شفاعت ان مسائل میں سے ہے کہ جن پر عدل الہی کے ضمن میں بحث ہونی چاہیے۔ شفاعت کے سلسلے میں مختلف گرما گرم بحثیں چھڑی ہوئی ہیں اور مخصوصاً مذہب وہابیت کے ظہور کے بعد تو ان بحثوں کا بازار اور بھی گرم ہو گیا ہے۔ وہابیت محمد بن عبد الوہاب سے منسوب ہے اور آج کل بعض عرب ممالک کا تقریباً سرکاری مذہب بھی ہے۔ یہ مذہب نہایت سطحی اور اوپری نگاہ سے توحید عبادی کا دم بھرتا ہے اور اسی بنا پر اسلامی تعلیمات کے متعدد عالیشان و بلند و بالا حقائق کو مسترد کرتا ہے۔ وہابیوں کی توحید اشعری توحید کی مانند ہے، اسلام کے متعدد بنیادی اصولوں کی مخالف ہے۔ اعتراض و اشکال: مندرجہ ذیل اعتراضات یا تو شفاعت پر کیے جا چکے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں۔ شفاعت توحید عبادی سے متصادم ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا ایک طرح کا شرک ہے۔ یہ وہی اعتراض ہے جو وہابی حضرات کی جانب سے کیا جاتا ہے اور شیعوں کے درمیان وہابی مسلک رکھنے والے حضرات بھی اس نظریے پر فریفتہ ہو چکے ہیں۔ مصنف اس کے بارے میں حاشیے میں بیان فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ ایران جیسے ملک میں کہ جہاں معاشرہ نہج البلاغہ سے کم و بیش آشنا ہے اور جہاں ابن سینا، خواجہ نصیر اور صدر المتعلحین جیسے عظیم حکماء گزرے ہیں جنہوں نے توحید پر نہایت اعلیٰ و عمدہ انداز سے غور و فکر کر کے اسے معاشرے کے سامنے پیش کیا، لطف کی بات یہ ہے کہ آج اسی ملک میں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں کہ جو ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب جیسوں سے توحید کو سیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔
نمبر 2، اب دوسرا جو اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت صرف توحید عبادی سے ہی نہیں بلکہ توحید ذاتی سے بھی متصادم ہے، کیونکہ عقیدہ یہ شفاعت کا لازمہ یہ ہے کہ شفیع کی رحمت و شفقت خدا کی رحمت سے وسیع تر مانی جائے، کیونکہ شفاعت کی اساس ہی یہ ہے کہ گناہگار پر خدا کا عذاب شفاعت نہ ہونے کی صورت میں نازل ہوگا۔ نمبر 3، شفاعت پر اعتقاد گناہ پر مائل انسانوں کے جرری اور دیدہ دلیر ہونے بلکہ ارتکاب گناہ کی حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم نے شفاعت کو باطل و بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ قرآن روز قیامت کا یوں تعارف کرواتا ہے: اس دن کوئی کسی کا دفاع نہ کرے گا، نیز کسی قسم کی شفاعت کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 اور 123۔ نمبر 5، شفاعت جہاں قرآن کریم کے اس مسلمہ اصول سے ٹکراتی ہے کہ جس کے مطابق ہر شخص کی سعادت اور نیک عاقبت اس کے اپنے عمل کی مرہون منت ہے، وہیں آیا وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى سورہ نجم آیت نمبر 39 کے بھی منافی ہے۔ نمبر 6، شفاعت کے صحیح ہونے کا لازمہ اس بات پر اعتقاد رکھنا ہے کہ خدا شفیع سے متاثر ہو کر اپنے غضب کو رحمت میں تبدیل کر دیتا ہے، حالانکہ خدا کسی سے متاثر اور منفعل نہیں ہوتا۔ جذباتی حالت اور اس کی تبدیلی کا بارگاہ الہی میں کوئی وجود نہیں، کوئی بیرونی عامل اس پر کسی قسم کا اثر نہیں چھوڑتا۔ تغیر و تبدل خدا کے وجوب ذاتی سے متصادم ہے۔ نمبر 7، شفاعت ایک طرح کا استثناء، ناروا، امتیازی سلوک اور ناانصافی ہے، جبکہ بارگاہ الہی میں ناانصافی کا کوئی وجود نہیں۔ بالفاظ دیگر، شفاعت قانون الہی میں استثناء ہے، حالانکہ قانون الہی ہمیں گیر، ناقابل تغیر اور ناقابل استثناء ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سورہ فتح آیت نمبر 23۔ مذکورہ بالا آخری اعتراض ہی عقیدہ یہ شفاعت کو عدل الہی سے منسلک کرتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ مسئلہ یہ شفاعت کتاب ھذا میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس اعتراض کا بیان یوں ہے: بلا شبہ شفاعت تمام گناہگاروں کے شامل حال نہ ہوگی، کیونکہ اس صورت میں نہ تو قوانین کسی معنی و مفہوم کے حامل ہوں گے اور نہ ہی شفاعت کی خاصیت تبعیض، ناروا امتیازی سلوک اور استثناء ہے۔ اور اعتراض اسی نکتے پر ہے کہ یہ بات کیوں کر روا ہے کہ گناہگار دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک گروہ سفارش ہونے کے سبب اپنی قرار واقعی سزا سے بچ نکلے اور دوسرا گروہ کسی سفارش کے نہ ہونے کے سبب سزا کا مستحق ٹھہرے۔ جن معاشروں کے قوانین سفارش و جانبداری کا بازیچہ ہوں، ہم ایسے معاشروں کو تباہ و برباد، پسماندہ اور بے انصاف شمار کرتے ہیں۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم کارخانہ یا قدرت الہی میں سفارش و جانبداری پر عقیدہ رکھیں؟ سفارش و جانبداری جس معاشرے میں بھی ہو، اس میں عدل و انصاف نہیں۔ اگلا موضوع ہے قانون کی کمزوری۔ کسی معاشرے میں مال و زر، سفارش اور طاقت جیسے عوامل کا وجود قانون کی کمزوری کی علامت ہے۔ جب قانون کمزور ہو تو اسے معاشرے کے بااثر و بارسوخ لوگوں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے قانون کی بجلی صرف کمزور و بے بس لوگوں پر ہی گرتی ہے۔ کمزور قانون کمزور مجرموں کو ہی اپنے دام میں پھانس کر مسند قضا کے روبرو لاتا ہے، لیکن بااثر لوگوں کو گرفت میں لینے سے قاصر رہتا ہے۔ قرآن کریم آئین الہی کا ایک مضبوط و مستحکم آئین کے نام سے تعارف کرواتا ہے، نیز عدالت الہی میں مال و زر، سفارش اور طاقت کے اثر انداز ہونے کی بھی نفی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں مال و زر کو عدل، سفارش کو شفاعت اور طاقت کو نصرت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے: وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا
یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ ترجمہ، ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن کوئی کسی کا دفاع نہ کرے گا، شفاعت قبول نہ کی جائے گی، اور کسی سے اس کے جرم اور گناہ کے بدلے کوئی مال و زر نہ لیا جائے گا۔ اس دن نصرت و مدد کرنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ مترجم نے اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے حاشیے میں کہ عدل مادہ عدول سے لیا گیا ہے، کیونکہ جب رشوت دی جاتی ہے تو حق و حقیقت سے عدول و انحراف کا سبب بنتی ہے۔ یا عدل یہاں عوض اور معادل و مساوی کے معنی میں ہے، یعنی مال و زر گناہ کے مساوی اور اس کے معاف کرنے کے عوض نہ لیا جائے۔ یعنی نظام آخرت انسانی سماج کے رسم و رواج کی مانند نہیں کہ جہاں انسان قانون سے فرار کے لیے سفارش یا مال و زر کو استعمال کرتا ہے اور کبھی قوم و قبیلے سے مدد چاہتا ہے تاکہ اس کی قوم قانون کے نمائندوں کے مقابلے میں اپنی طاقت کا استعمال کرے۔ اسلامی معاشرے کے ابتدائی ایام میں قانون کی اپنی اہمیت تھی۔ بااثر طبقے کے اعضاء بھی قانون کے پابند تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی بیٹی نے بیت المال سے ایک گلوبند عاریتاً البتہ وثیقہ سپرد کر کے، یعنی اس کا سکہ سپرد کر کے لے کر بروز عید پہنا ہے، تو آپ نے نہایت سخت لہجے میں ان کی تنبیہ کی اور کڑے لہجے میں یوں فرمایا: اگر تم نے بطور عاریہ مضمونہ نہ لیا ہوتا، یعنی تم نے وثیقہ سپرد کر کے نہ لیا ہوتا تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیتا، یعنی چوری کی حد جاری کر دیتا۔ بحار الانوار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 503۔ اسی طرح جب آپ کے چچا زاد بھائی اور معتبر ساتھی ابن عباس کسی غلط کام کے مرتکب ہوئے تو آپ نے انہیں یوں خط لکھ کر مخاطب کیا: اگر تم نے اپنی غلطی کی تلافی نہ کی تو اپنی اسی شمشیر سے تمہیں سزا دوں گا کہ جس سے میں نے کسی کو قتل نہیں کیا بجز یہ کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا، یعنی تمہیں علم ہے کہ میری تلوار سوائے جہنمی کے کسی اور پر نہیں پڑتی، اور تمہاری اس غلطی نے تمہیں جہنمی اور میری تلوار کی ضرب کا مستحق قرار کر دیا ہے۔ بعد ازیں اپنے عدل و انصاف کو استثناء سے مبرہ و منزہ بتانے کی غرض سے یہ فرمایا: بخدا اگر حسنین علیہ السلام بھی اس جرم کے مرتکب ہوتے تو انہیں بھی چھوٹ نہ دیتا۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 41۔ اسلام کے ابتدائی ایام ہیں اور قانون کا اجرا کنندہ علی علیہ السلام ہے۔ کوئی حیرت کی بات نہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا نظام کہاں تک گردش میں آ چکا تھا اور کیسے کیسے لوگ عدالت کے شکنجے میں آ جاتے تھے، تو اس واقعے پر توجہ کیجیے۔ عمرو بن عاص خلیفہ ثانی کی جانب سے مصر کے گورنر تھے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے کسی عام شخص کے تھپڑ رسید کر دیا۔ تماچا کھا کر وہ شخص گورنر کے پاس شکایت کرنے گیا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ یہ غیرت مند شخص مدینے آیا، خلیفہ کے دربار پہنچ کر ساری کتھا سنا ڈالی۔ خلیفہ نے باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کر کے مقدمہ چلایا۔ اس مقدمے کا ایک جملہ تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ عمرو عاص اور ان کے بیٹے سے خلیفہ ثانی نے یہ کہا: تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ اس کے بعد قصاص کا حکم دیا۔ خلیفہ دوم نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ جب ثابت ہو گیا کہ ان کے بیٹے نے شراب نوشی کی ہے تو انہوں نے اس پر حد جاری کی۔ یہ ہے وہ قانون جس کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دی تھی، اور مسلمان ابھی تک اس نظام کو نہ بھولے تھے۔ بالفاظ دیگر قانون کی گرفت کا یہ وہی سلسلہ تھا جسے آن حضرت نے شروع کیا تھا، اور کافی عرصے تک یہ سلسلہ کم و بیش اسی صورت چلتا رہا۔ شفاعت کی اقسام۔
حقیقت تو یہ ہے کہ شفاعت کی متعدد اقسام ہیں، جن میں سے بعض باطل اور ظالمانہ ہیں، نیز بارگاہ پروردگار میں ان کا کوئی وجود نہیں، لیکن بعض دیگر اقسام صحیح اور عادلانہ ہیں اور بارگاہ رب العزت میں موجود ہیں۔ باطل شفاعت قانون شکن اور اس سے متصادم ہے، لیکن صحیح شفاعت قانون کی محافظ و حامی ہے۔ باطل شفاعت یہ ہے کہ کوئی سفارش و جانبداری کے ذریعے قانون کے اجرا کو روک دے، لہذا شفاعت کے اس تصور کے مطابق مجرم قانون سازوں کی مرضی کے برخلاف قانون کے مقصد سے متصادم اعمال انجام دیتا ہے اور سفارش و جانبداری کو بروئے کار لاتے ہوئے قانون اور قانون ساز کے مقصد و ارادے کو نادیدہ سمجھتا ہے۔ ایسی شفاعت دنیا میں ظلم اور آخرت میں محال و ناممکن ہے۔ شفاعت پر ہونے والے اعتراضات شفاعت کی مذکورہ بالا قسم پر ہی صادق آتے ہیں، اور قرآن کریم نے بھی اسی شفاعت کو مسترد کر رکھا ہے۔ صحیح شفاعت میں نہ تو استثناء و تبعیض کا کوئی وجود ہے اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کا کوئی پہلو، نیز قانون سازوں کے اہداف و مقاصد کو نادیدہ گرداننے کا بھی کوئی سوال نہیں۔ ایسی شفاعت کو قرآن کریم کی واضح تائید حاصل ہے۔ صحیح شفاعت کی بھی چند اقسام ہیں جن کی ہم بہت جلد وضاحت کریں گے۔ قانون کی خلاف ورزی۔ جس باطل شفاعت کو قرآن و سنت اور عقلی براہین دونوں سختی سے مسترد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ گنہگار حکم خدا کے اجرا سے بچنے کے لیے ایک وسیلہ ڈھونڈے، ہو بہو پسماندہ معاشروں کے طور طریقوں کی مانند۔ عوام الناس میں سطحی سوچ رکھنے والے بہت سے افراد انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی شفاعت کو یوں سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین جناب سیدہ ائمہ اطہار اور خصوصاً حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہم اجمعین وہ با اثر اور بارسوخ شخصیات ہیں جو کارخانہ قدرت میں رسوخ کرتے ہوئے خدا کے ارادے کو بدل کر قانون توڑ دیتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب بھی اسی تصور کے تحت بتوں کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ تخلیق، توحید خالقیت صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، اس عمل میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن عالم ہستی کے انتظام و انصرام میں بت اس کے شریک ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے عرب خالقیت میں مشرک نہ تھے، بلکہ ربوبیت، کائنات کے انتظام و انصرام میں شرک کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ادارے کی تأسیس کرتا ہے، لیکن اس کے انتظام کو کسی اور کے سپرد کر دیتا ہے، یا اس ادارے کی انتظامیہ میں دیگر افراد کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ خدا اور کائنات کے انتظام کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ ایسا ہی تھا۔ قرآن کریم نے نہایت شدت سے اس عقیدے کا مقابلہ کیا اور بارہا اعلان کر دیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، نہ خالقیت میں اور نہ ہی ربوبیت میں۔ تنہا اسی نے کائنات کو خلق کیا ہے اور وہی مدبر امور بھی ہے۔ کائنات کی سلطنت بلا شرکت غیر اس کی ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ مشرکین جن کے خیال میں خدا اور غیر خدا کائنات کی ربوبیت میں باہم شریک ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے حصول کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگرچہ ہمارے کام اللہ کی مرضی و منشا کے مخالف ہوں، لیکن تب بھی بتوں کے لیے قربانیوں اور عبادتوں کے ذریعے دوسرے ارباب کی مرضی و منشا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان بتوں کی مرضی کو حاصل کر لیا جائے تو یہ خود اللہ کی بارگاہ میں اس مسئلے سے کسی نہ کسی طرح نمٹ لیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھے کہ کارخانہ قدرت الہی کے متوازی یعنی پیرالل کسی اور کی سلطنت کا بھی وجود ہے اور اس کے مد مقابل کوئی اور بھی ہے، تو یہ بجز شرک کچھ اور نہیں۔ اگر کوئی یہ تصور کرے کہ حصول مرضی الہی کا راستہ اور ہے اور بالفرض
سید الشہداء کی رضا کسی اور طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ دو علیحدہ علیحدہ راہیں بجائے خود انسان کی سعادت و خوشبختی کا سبب بن سکتی ہیں تو یقیناً وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہے۔ اس بے بنیاد عقیدے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کچھ اور چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور سید الشہداء علیہ السلام کچھ اور چیزوں سے۔ خدا نماز، روزے، حج، جہاد، زکوٰۃ، سچائی، نیک کردار، خدمت خلق، والدین سے حسن سلوک اور اسی طرح کے دیگر واجبات کو انجام دے کر نیز دروغ گوئی، ظلم، غیبت، شراب نوشی اور زنا جیسے اعمال کو ترک کر کے راضی ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے طور طریقے اور ہیں۔ آپ کی رضا آپ کے جوان سال فرزند علی اکبر پر بکا و تباکی میں پوشیدہ ہے۔ اس تقسیم بندی کے بعد یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ رضائے الہی کا حصول مشکل ہے، کیونکہ بہت زیادہ اعمال انجام دینے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے، لیکن سید الشہداء کی رضا کا حصول آسان ہے، رونا اور سینہ زنی۔ اور جب امام حسین کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی تو آپ کا کارخانہ یا قدرت الہی میں اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے شفاعت کریں گے اور تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو نمازیں، روزے، حج، جہاد، صدقات و خیرات ہم نے انجام نہیں دیے، سب کے سب پاک و صاف ہو جائیں گے اور ہمارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں ایک اشارے میں ختم ہو جائیں گے۔ شفاعت کا یہ تصور صرف باطل و بے بنیاد ہی نہیں بلکہ ربوبیت میں شرک بھی ہے، اور یہ بارگاہ اقدس سید الشہداء علیہ السلام کی کہ جن کی سب سے بڑی فضیلت عبودیت ہے، توہین بھی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ کے والد گرامی امیر المومنین علیہ السلام غلات یعنی غالی کی جمع پر شدید غضبناک ہوتے تھے اور ان کی باتوں کو سن کر خدا کی پناہ طلب کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جام شہادت اس لیے نوش نہیں کیا کہ العیاذ باللہ خدا کی سلطنت یا اپنے جد بزرگوار کی شریعت کے مقابلے میں کوئی اور سلطنت یا شریعت قائم ہو جائے یا آپ قانون خدا سے فرار کا کوئی راستہ دکھلا دیں۔ آپ کی شہادت اسلام کے عملی پہلو کو کمزور کرنے کی غرض سے نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس آپ نے تمام اسلامی قوانین کو زندہ کرنے کی غرض سے زندگی کو خیر باد کہہ کر شہادت کی جانب قدم بڑھایا۔ آپ خود فلسفہ قیام کو یوں بیان فرماتے ہیں، نفس المحموم صفحہ نمبر 45، کہ میں نے ہوا و ہوس اور جاہ طلبی کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ میرا قیام امت جد کی اصلاح کے لیے ہے۔ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم بھی آپ کی زیارت میں آپ کو یوں مخاطب کرتے ہیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اے مولا، آپ نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا ہے، اس کی کتاب پر عمل کیا ہے اور اس کے نبی کی سنت کی اتباع کی ہے۔ اگلا موضوع ہے قانون کی حفاظت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح شفاعت کیا ہے۔ وہ صحیح شفاعت جو قانون کی تائید اور اسلامی نظام کی حفاظت کرتی ہے، نیز آیات اور فریقین کی کثیر روایات کی روح سے بھی ثابت ہے، دو طرح کی ہے۔ نمبر 1 شفاعت راہبری یا شفاعت عمل، نمبر 2 شفاعت مغفرت یا شفاعت فضل۔ شفاعت کی پہلی قسم عذاب سے نجات، حسنات و نیکیوں کے حصول اور حتیٰ اخروی درجات کے ارتقاء تک کو شامل کرتی ہے، اور شفاعت کی دوسری قسم عذاب کے خاتمے اور گناہوں کی مغفرت میں مؤثر ہے۔ اس شفاعت کی آخری ممکنہ حد ثواب و حسنات تک رسائی ہے، لیکن انسانوں کے درجات کو بلند نہیں کر سکتی
اور یہ شفاعت وہی ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اور جہاں تک نیک لوگوں کا تعلق ہے تو ان پر کوئی مشکل نہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 8۔ شفاعت رہبری۔ اس شفاعت کی تشریح کے لیے ضروری ہے کہ گزشتہ حصے میں اخروی عذاب کے تحت عنوان بیان کیے گئے نکتے پر دوبارہ غور کیا جائے۔ وہاں ہم نے کہا کہ دنیا میں انجام دیے گئے انسان کے اعمال عالم آخرت میں تجسم و تمثل پائیں گے اور ان کی عینی حقیقت انسان کے سامنے آ جائے گی۔ اب یہاں اس نکتے کا اضافہ کر رہے ہیں کہ آخرت میں صرف اعمال ہی نہیں بلکہ دنیا کے باہمی تعلقات اور روابط بھی مجسم ہو جائیں گے۔ اس بنا پر اس دنیا میں لوگوں کے درمیان موجود معنوی روابط اس دنیا میں اپنی عینی اور ملکوتی صورت میں جلوہ نما ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے تو بروز قیامت ان دونوں کے درمیان راہبر و راہرو کا رشتہ اپنی عینی صورت میں نمودار ہوگا۔ ہادی راہبر و امام کی اور مہتدی پیروکار و مأموم کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ گمراہی پھیلانے اور فکری اغوا کی بھی یہی صورت حال ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ ترجمہ: وہ دن کہ جب ہم تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی ہر شخص اپنے پیشوا اور راہبر کے ساتھ، اسی شخص کے ساتھ کہ جسے اس نے اپنے لیے نمونہ عمل بنایا اور اسی کے افکار کے تابع رہا، محشور ہوگا۔ آخرت میں اپنی قوم کے لیے فرعون کی قیادت کا تجسم یوں بیان کیا گیا ہے: یقدم قومہ فاوردہم النار، سورہ ہود آیت نمبر 98۔ ترجمہ: روز قیامت فرعون اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوگا، پھر انہیں آگ میں داخل کر دے گا۔ فرعون جو اس دنیا میں خود بھی گمراہ تھا اور گمراہوں کا قائد بھی تھا، اور اس کی قوم کے گمراہ اسی کے نقش قدم پر چلتے تھے، آخرت میں بھی ان کے امام و راہبر کی صورت میں مجسم ہوگا۔ فرعون دنیا و آخرت دونوں جگہ اپنی قوم کا شفیع اور وسیلہ ہے، وہ شفیع جو دنیا میں ان کے گناہوں اور ضلالت کا باعث تھا اور آخرت میں بھی دوزخ اور نار جہنم تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ عالم آخرت میں اپنی قوم کو جہنم میں لے جانے کا واسطہ اور شفیع قرار پانا در حقیقت دنیا میں اپنی قوم کی گمراہی کا وسیلہ و واسطہ ہونے کا تجسم ہے۔ آیت میں موجود غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون اس دنیا میں اپنی قوم کو جہنم میں لے جائے گا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ فرعون کے توسط سے فرعونیوں کی گمراہی کے تجسم کا بیان ہے۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح سے فرعون نے انہیں دنیا میں گمراہی کی راہ پر چلایا، اسی طرح سے آخرت میں بھی انہیں جہنم میں لے جائے گا، بلکہ آخرت میں انہیں دوزخ میں لے جانا دنیا میں گمراہ کرنے کا عینی ظہور و تجسم ہے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ جس طرح سے اس دنیا میں حق و باطل دونوں کی قیادت مختلف درجہ بندیوں اور اقسام پر مشتمل ہے، عالم آخرت میں بھی یہی درجہ بندیاں اور اقسام موجود ہیں۔ مثلاً وہ تمام لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہدایت سے منور اور آن حضرت کی شریعت سے مستفیض ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ہمارے جانے آپ کی خاک پاک نثار نیک لوگوں کی قیادت فرمائیں گے۔ یعنی روز قیامت پرچم شکر لواء الحمد آپ ہی کے دستے مبارک میں ہے۔ شفاعت کے یہی معنی ہے کہ جس کے مطابق آپ جناب امیر اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما کے شفیع ہیں
اور آپ دونوں ہستیاں حسنین علیہ السلام کی شفیع ہیں، اور اسی طرح سے ہر امام اپنے بعد والے امام اور اپنے اصحاب و پیروکاروں کا شفیع ہے۔ یعنی سلسلہ یہ درجات بجائے خود محفوظ ہے، دیگر معصومین علیہ السلام کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب حضور اکرم کے توسط ہی سے ہے۔ مذکورہ بالا سلسلہ یہ شفاعت کی بنا پر ہی حتیٰ وہ علماء بھی ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے ان علماء سے تعلیم و ہدایت کا فیض اٹھایا ہوگا۔ الغرض باہمی ارتباط کا بے تحاشا درجہ بندیوں پر مشتمل ایک سلسلہ وجود میں آ جائے گا کہ جس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں سے ملحق ہو جائیں گی، جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر فہرست ہیں۔ آپ سب سے آگے رواں دواں ہوں گے اور تمام قلوب آپ کے پیچھے، تمام ارواح نے آپ کے دامن کو تھام رکھا ہوگا۔ وہ شفیع ہے دنیا و آخرت دونوں مقامات پر، یہاں دین کے سلسلے میں اور وہاں جنت تک لے جانے میں۔ اس دنیا میں آپ ہمیں دین کا راستہ دکھلاتے ہیں اور وہاں نور۔ ظاہر و مخفی دونوں حالتوں میں ان کی سیرت یہی ہے کہ اے خدا میری قوم کی ہدایت فرما کیونکہ یہ نادان ہیں۔ آپ کے دم سے دونوں عالم کے دروازے کھل گئے ہیں اور دونوں جہانوں میں آپ کی دعا مستجاب ہے۔ یہ پیغمبر اس لیے آخری ہے کہ اس جیسا کوئی کریم و سخی نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس کی طیب و طاہر روح پر، اس کی آمد پر اور اس کی اولاد پر ہزاروں آفرین ہو، خواہ بغداد میں ہوں یا ہرات میں یا رے میں، وہاں کی خاک کی آمیزش کے بغیر سبھی آپ کے فرزند ہیں۔ پھول کی ڈالی جہاں اگے پھول کی ڈالی ہی ہے، اگر سورج مغرب سے طلوع ہو تب بھی سورج ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ یہ چند اشعار تھے کہ جن کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہ جو احادیث میں مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک بہت بڑی تعداد میں خلق خدا کی شفاعت کریں گے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس دنیا میں درسگاہ حسینی ہی تمام مکاتب سے زیادہ احیاء دین اور خلق خدا کی ہدایت کا باعث بنی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت رضا و ارادہ الہی کے علاوہ خدا سے کسی اور شے کی طالب نہیں۔ آپ کی شفاعت دو طرح کی ہے، ایک شفاعت تو آپ کی جانب سے اس دنیا میں انجام دی گئی مختلف ہدایتیں ہیں جو اس دنیا میں مجسم ہوں گی، اور دوسری قسم کو ہم آئندہ سطور میں بیان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مکتب کے ذریعے ہدایت یافتہ لوگوں کے شفیع ہیں۔ آپ ہرگز ان لوگوں کے شفیع نہیں جنہوں نے آپ کے مکتب کو اپنے گمراہ کن مقاصد تک رسائی کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح قرآن کریم سے بعض لوگوں نے ہدایت پائی اور بعض گمراہ ہوئے، اسی طرح مکتب سید الشہداء سے بھی بعض لوگوں نے ہدایت پائی اور بعض گمراہ ہوئے، لیکن اس ہدایت و گمراہی کا انحصار خود لوگوں پر ہے۔ قرآن کریم میں بیان کی گئی مثالوں کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 36، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ترجمہ: قرآن کے سبب خدا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے سبب ہدایت دیتا ہے، اور اس کے سبب سوائے فاسقین کے کوئی اور گمراہ نہیں ہوتا۔ مولانا روم نے ایک عمدہ اور دل نشین تمثیل کے ذریعے اس نقطے کو واضح کیا ہے۔ کہتے ہیں، ترجمہ: خدا سے چاہو کہ ان نقطوں کے ذریعے لغزش نہ کھاؤ بلکہ حقیقت کی تہ تک پہنچو۔ قرآن کریم سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور اس رسم یعنی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ بجائے کنویں سے باہر آنے کے اس کے اندر اتر کر پھنس گئے۔ اے ضدی و معاند شخص،
اس سلسلے میں رسن کا کوئی قصور نہیں، قصور تیرا ہی ہے، کیونکہ تو خود ہی کنویں سے باہر آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ رسن یعنی رسی، اسی کے ذریعے کنویں سے باہر نکلا بھی جا سکتا ہے اور کنویں میں اترا بھی جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس صورت کا انتخاب کرتے ہیں۔ قرآن اور درسگاہ حسینی یہ وہ رسیاں ہیں جو انسان کو ذلت کی پاتال سے نکال کر سعادت و خوش نصیبی کی بلندی تک لے جا سکتی ہیں۔ ایک حبل من اللہ تو دوسری حبل من الناس، لیکن اگر کوئی ان دونوں حبل الہی کا ناجائز استعمال کرے تو اس میں حبل کا کوئی قصور نہیں، بلکہ ایسا شخص خود ہی بلندی کی منازل نہیں طے کرنا چاہتا۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ قرآن اور مکتب حسینی کے ناجائز استعمال کے سبب دوزخ کی تہہ میں لے جائے جائیں گے، اور یہ حقیقت عالم آخرت میں یوں مجسم ہوگی کہ ایسے لوگ قرآن اور ائمہ ہی کے حکم سے دوزخ میں پھینکے جائیں گے، اور قسیم الجنہ والنار ہونے کے معنی بھی یہی ہیں۔ حضرت سے منقول روایت ہے کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول، اور ایسا شکایت پہنچانے والا ہے کہ جس کی شکایت مصدقہ ہے۔ واقعی عجیب عبارت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن مومنین اور نیک لوگوں کا شفیع ہے، انہیں جنت تک پہنچانے کے لیے، جبکہ کافروں اور گناہ گاروں کا دشمن ہے، انہیں دوزخ تک پہنچائے گا۔ ایسا واسطہ اور وسیلہ ہے جو انہیں جنت تک اور انہیں نار جہنم تک لے جائے گا۔ ایسی شفاعت کو شفاعت رہبری کا نام دیا جا سکتا ہے، اور اسی کو شفاعت عمل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس مقام پر نجات یا عذاب کا بنیادی سبب بالترتیب نیک و بد کردار کا اپنا اپنا عمل ہے۔ واضح ہے کہ شفاعت پر کیے گئے اعتراضات میں سے کوئی بھی اعتراض مذکورہ بالا شفاعت پر نہیں کیا جا سکتا، اور خصوصاً ایسی شفاعت عدل الہی کے عین مطابق ہے، اس کے منافی ہرگز نہیں۔